اگر لبرل لوگ اتنے عیاش ہوتے ہیں تو دنیا کے ہر شعبے میں مولوی سے آگے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مولویوں کا شعبہ یونیورسٹیاں ہے ہی نہیں. دنیا کے شعبوں میں آگے ہوتے ہیں نا, تو دنیا کا شعبہ تو مولویوں کا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر انجینئر اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو میڈیکل سائنس میں اتنے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی وہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. جو مولویوں کا شعبہ ہے اس میں وہ آپ سے آگے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ جو علماء کا شعبہ ہے اس میں وہ آپ کسی ڈاکٹر سے وراثت کے مسائل پوچھیں, پتہ ہے اس کو؟ طلاق کے مسائل پوچھیں, پتہ ہے؟ آپ اسے سود کے حکام پوچھیں, پتہ ہے اس کو؟ نماز کا طریقہ پوچھیں, پتہ ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی کسی مولوی سے پوچھو. تو اگر مولانا صاحب دنیا میں آگے نہیں ہیں, دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا, بزنس کرنا نہیں آتا ان کو, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ان کو ان کی فیلڈ کا نہیں آئے گا تو یہ عیب کی بات ہے. یہ تو اصولی جواب ہے. دوسری بات یہ کہ اتنی بات ہم بھی مانتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کو دنیا کے لحاظ سے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے. آپ جب تک معاشرے کی چالاکیوں کو اور لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے, آپ لوگوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے. اور اس گائیڈنس کے لیے کچھ اس تعلیم سے شدھ بدھ ہونا ضروری ہے جو ہر طبقہ حاصل کر رہا ہے. اسی وجہ سے ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا ہے, وزیر اعظم نے جو بار بار کہا نا کہ یہ تعلیمی نظام جو الگ الگ مدرسوں کا بالکل الگ, یونیورسٹیوں کا بالکل الگ چل رہا ہے, ہم اس کو ختم کریں گے. تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس حد تک وزیر اعظم کی تائید کی ہے کہ کسی حد تک ابتدائی تعلیم سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے. ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ مدرسے میں جو بچہ جاتا ہے وہ درجہ اولا سے پڑھتا ہے, اس کو پہلی دوسری تیسری جماعت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ خالص عربی تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کو نہ میٹرک کیا اس نے, نہ 8ویں کا پتہ, نہ 7ویں کا پتہ, نہ انگلش کا پتہ اس کو, نہ میتھمیٹکس کا پتہ. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاتا, اس کے قوم کی ترجیحات ہی پتہ نہیں ہوتی. تو اگر میٹرک تک تعلیم سب کی ایک جیسی ہو, دینی مدارس میں میٹرک تک عصری تعلیم سکھائی جائے, سمجھ رہے ہیں, اور یونیورسٹیوں میں بھی میٹرک تک اسکولوں میں میٹرک تک تو ہوتی ہے. میٹرک کے بعد پھر جیسے مختلف شعبے ہوتے ہیں, آپ نے سائنس میں جانا ہے, آپ نے آرٹس میں جانا ہے, پھر سائنس میں میڈیکل سائنس میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے, تو جیسے شاخیں بنتی ہیں تو ایسے ہی علماء کی بھی ہونی چاہیے. بھائی آپ نے عالم بننا ہے تو آپ ادھر آ جاؤ. جو بیچارے گاؤں سے ہمارے مدارس میں لڑکے آتے ہیں, اسکولوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا ان کو, تو وہ جب بالکل خالص دینی علوم پڑھتے ہیں تو علم میں تو ماشاءاللہ بہت آگے ہوتے ہیں, لیکن معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاتے. ان کو قوم کی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے, ان کی نفسیات ہے کیا, ان کی دکھتی رگ ہے کیا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان کو کسی حد تک دنیاوی علوم سے آراستہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر ایک فتویٰ تو میں یہ دیتا ہوں, میری کیا اوقات, بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ انگلش کو ایسے مدارس میں لازمی کر دینا چاہیے جیسے عربی سیکھنا لازم ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پہلی یعنی درجہ اولا سے انگلش ہو, یہ نہیں کہ بعد میں جا کے کورسز کر رہے ہیں, وہ بات نہیں آتی. ایسا انگلش کو اتنا مسلط کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے او لیول اسکولوں میں, تاکہ جب بچہ عالم بن کے فارغ ہو تو انگلش فر بولنے کی اس کو صلاحیت ہو. کیونکہ اس زمانے میں انگلش آئے بغیر آپ بہت سی معلومات پر مطلع بھی نہیں ہو سکتے. انٹرنیٹ پر جو ریسرچ ملتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ انگلش میں ہے, اردو میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر جو قوم جہاں کو جا رہی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ وہ انگلش ہے. یونیورسٹیوں میں تقریریں انگلش میں ہو رہی ہیں. تو یعنی معاشرہ جس طرف کو جا رہا ہے تو بہتر ہے نا کہ آپ دوڑ لگا کے پہلے وہاں پہنچ جاؤ, بجائے اس کے کہ جب وہ وہاں پہنچ کے آگے نکل چکے ہوں گے پھر آپ سوچو گے اچھا ہمیں بھی چاہیے کہ وہ جہاز پہ سوار ہونے, تو ہمیں بھی چاہیے کوئی فلائٹ پکڑ کے پہنچ جائیں. اب تک ہم کس پہ آ رہے تھے؟ گدھے پہ آ رہے تھے. تو یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مدارس میں چینجنگ کی ضرورت ہے. اور یہ میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی یہ بات کہی, یہ بھی چند دن پہلے بیان میں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو پھر جیسے چل رہے ہیں بالکل ویسے ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ماں باپ سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا پہلے دنیا پڑھا دو, انٹر کرا دو, میٹرک کرا دو, انٹر کرا دو, تھوڑا سا پھر آگے کہاں لے کر آؤ اس کو. اور پھر ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں تو اس کا بڑا اہتمام ہے. جو علماء بھی فتوے کا کام سیکھتے ہیں معاملات میں, خرید و فروخت میں, ان کے لیے
اکنامکس پڑھنا لازمی ہو گیا ہے. جامعۃ الرشید ان کو خود ایم اے اکنامکس کرواتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہمارے شاگردوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ ان کو اکنامکس باقاعدہ یعنی پراپر طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. تو ایم اے اکنامکس میں وہ کرتے ہیں. خود جامعۃ الرشید الحمدللہ انگلش لینگویج کورس کروا رہا ہے. تو یہ جو بعض حکمران کہتے ہیں کہ دینی مدارس دنیاوی تعلیم سے بالکل دور ہیں, اب سارے مدارس ایسے نہیں ہیں. بہت سے مدارس نے ایسا اچھا ایجوکیشن سسٹم جن میں جامعۃ الرشید اور بھی بہت سے مدارس ہیں. اور یہ تحریک اصل میں شروع کی تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ علماء کو دنیاوی علوم سے آراستہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ان کی بہت پہلے سے یہ سوچ تھی. انہوں نے کہا ورنہ آپ معاشرے سے پیچھے رہ جاؤ گے. تو اس کے ہم یقیناً قائل ہیں, تو ایسا ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی بہت سے مدارس ہیں, وہ الحمدللہ دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں.